السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 3-4 ماہ سے ایک تجربہ ہوا ہے اور بڑا اچھا لگا کہ جب اڈے پر بنی مسجد میں نمازیوں کی تعداد وہابیوں کی زیادہ ہو۔ کسی بھی آپ اڈے پر جائیں، جانا تو ہے، نماز کا وقت ہو جائے آپ نے اڈے کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے، سب کے سامنے پتہ چلے کہ وہابی بھی وجود رکھتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت کہ جب اہل حدیث طلبہ، اہل حدیث لوگ نظر آئیں، آگے آئیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں ان کو آپ خفیہ کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں ان کو آپ اعلانیہ کریں گے تو یہی شریعت کا حکم ہے، اور ان میں سے ایک باجماعت نماز، ان میں سے ایک کیا ہے؟ باجماعت نماز۔ آپ 2 بھائی بھی ہیں، اکٹھے ہیں، جماعت کروائیں، اڈے کی مسجد میں جماعت کروائیں، دوسروں کو پیغام ملے کہ اہل حدیث بے نماز نہیں ہوتا، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسا کام کریں کہ آپ اپنے مسلک کا، اپنے دین کا تبلیغ کا ذریعہ بنیں، آپ علامت بنیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ اہل حدیث نمازی ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں والدہ صبح فجر کے ٹائم اٹھا دیتی تھی تو آنکھیں ملتے ہوئے وضو کرتے تھے اور نیند میں ہی چلتے ہوئے جاتے تھے مسجد، جیسے آپ لوگ چلتے آتے ہیں۔ ایک بار ظہر کے ٹائم یا عصر کے وقت گلی میں لڑکے کھیل رہے تھے کرکٹ، میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم مسجد سے آ رہے ہیں نماز پڑھ کے، تو اب رش کافی لگا ہوا ہے۔ کھیلنے والے لڑکوں نے اپنا کھیل روک دیا، ایک منٹ ٹھہر جو بھائی، ابھی وہ آ رہے ہیں، گزرنے دو۔ ایک نے کہا وہ وہابین، سرائکی تھے، اے وہابین، تو آگے سے روکنے والے نے کہا وہ نمازی تا ہیں، انہاں کو پوچھتے دیکھو کتوں آنے پہن، ان سے پوچھ کر دیکھیں کہاں سے آ رہے ہیں، نماز پڑھ کر آ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو سفر ہے وہ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کی علامت بن جائے۔ گاڑی میں سفر کریں کرایہ دے کر، کیا دے کر؟ کرایہ دے کر۔ کوشش کریں بغیر کرائے کے سفر نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ادھر سے آواز آ رہی ہے کرایہ تسی دے دو، اللہ تعالیٰ وہ اسباب بھی عطا فرمائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ کسی شخص کو واپس نہ موڑ سکیں۔ آمین نہیں آخیا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر شخص کو اتنا غنی، مالدار، صاحب ثروت اور دولت کر دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع ہی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنا نوازے کہ کبھی یہ سوچ ہی نہ آئے کہ بغیر کرائے کے سفر کریں۔ مصیبت جب بھی آتی ہے اس کے بنیادی طور پہ 3 اسباب ہوتے ہیں۔ کتنے اسباب؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، بد اعمالیوں کی نحوست ہوتی۔ دوسرا سبب، مصیبت جب بھی آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. اور حدیث تو آپ کو یاد ہوگی نخبۃ الصحیحین کی، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي رواية لمسلم ولا سقم. تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بلند بندے کا طے کر دیا ہوتا ہے. دیکھو اس کے اعمال وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے ذریعے اس کو اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلك، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام لکھ دیا ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال وہاں تک اسے نہیں پہنچا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ معمولی تکلیفیں دے کہ یبلغہ ایاہا، اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ عز و جلال ہم سب کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے. آپ نے ایک دعا تو یہ سنی ہوگی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے. آپ نے یہ دعا بھی سنی ہوگی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جہاں بھی جائیں گے پڑھ لیں، جب تک روانہ نہیں ہوں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کان اذا حزبه امر، اللہ کے رسول جب بھی پریشان ہوتے تو کیا پڑھتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. چوتھی دعا، من اصابه هم او غم او سقم او شدہ، کوئی غمگین ہو، فکر لاحق ہو، بیماری ہو یا کسی شدت سختیوں میں آ گیا ہے تو اس کو یہ پڑھنا چاہیے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا. دہرائیے اس کو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا. پانچویں دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له. کسی بھی مصیبت میں انسان پریشان ہو یہ دعا پڑھ لے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے. کتنی چیزیں ہوگی؟ چھٹی دعا جو آپ نے نخبۃ الصحیحین میں دعا یاد کی ہوگی کہ اللہ کے رسول کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الکریم. ساتویں دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے کہ کسی کو بھی کوئی غم آئے، کوئی فکر آئے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أبدله الله فرحا. غم آئے تو اللہ اس کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں. کتنی ہوگی دعا؟ 8ویں دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے اور آپ کو یاد ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام والسیئ الاسقام، اللہ میں برس سے، دیوانگی سے اور کوڑ سے اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ ہاں 8 کے 9۔ 10ویں دعا جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہمیں کبھی بھی بھلانی نہیں چاہیے۔ جب بھی انسان کسی مصیبت میں سمجھے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ لفظ بولے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اللہ صرف تیری رحمت کی امید ہے، مجھے میرے حوالے نہ کرنا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، میرے ہر کام کو تو درست فرما دے۔ اور ویسے بھی حسبی اللہ و نعم الوکیل اس قدر عظیم یہ دعا ہے کہ ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی یہ دعا ہے۔ اور کس طرح اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے درپے تھے تو آپ نے یہی پڑھا تھا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ۔ ان 10 دعاؤں کے بعد 3 پیغام آج کی مجلس کے پیش کر کے میں بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلا پیغام جو میرے اور آپ کے دل میں پیوست ہو جانا چاہیے، دنیا کے اندر جتنی بیماریاں آئی ہیں شفا دینے والا کون ہے؟ میں اس کو پھر دہراؤں گا، جب تک میرا اور آپ کا یہ یقین نہیں بنتا کہ شافی الشافی کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ ساری دنیا کے ڈاکٹرز اکٹھے ہو جائیں کسی مریض کو شفا نہیں دے سکتے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول جب بھی کسی مریض کی عیادت کرتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ دوسری بات، آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے ما من داء الا وقد انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات کس نے کی ہے؟ محمد الرسول۔ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرض لا علاج ہے، اس کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں، اس کا اپنا تجربہ ہے، اس کا اپنا مشاہدہ ہے، اس کے اپنے علم کی پرواز یہاں تک ہے۔ اگر بات مان لی جائے لکھاریوں کی جو لکھی ہے 18 سال کے بعد سیدنا ایوب کو اللہ شفا دے سکتے ہیں تو باقی کوئی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ جو لکڑی کے تابوت میں موسیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے میرا مالک، کوئی اس کا نگران نہیں ہے، پانی کے حوالے کر دیا گیا۔ جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو سفید بالوں میں زکریا کو اولاد دے سکتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دشمنوں نے کوششیں کی ان سے بچا سکتا ہے، وہ ہر بیماری سے شفا بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے بیماری کا علاج ڈھونڈیں، جو ڈھونڈ لیتا ہے اس کو علاج مل جاتا ہے، جو جاہل رہتا ہے جاہل رہتا ہے۔ تو علاج کیا ہے؟ جو دعائیں آپ نے جانتے ہیں۔ جس طرح کیپسول پہ میرا اور آپ کا ایمان بن جاتا ہے اور گولیوں پہ ایمان بن جاتا ہے اور انجیکشن پہ ایمان بن جاتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مخلوق کے علاج میں زیادہ برکت ہے کہ اللہ کے علاج میں۔ فاتحہ ہی پڑھی تھی نا صحابی نے، بچھو کے ڈسے ہوئے کو آرام آیا کہ نہیں آیا؟ کأنما نشط من عقال، رسی باندھی تھی کھل گئی جیسے۔ دیوانہ تھا نا، موثوق بالحدید
لوہے کی سنگلیاں لگائی ہوئی فاتحہ پڑھی ہے صحابی نے، ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ 30 بکریاں لیا، دوسری روایت میں 100 بکریاں لی۔ کیوں لی؟ کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا کریں؟ کہتے ہیں اضربوا لی بسہم، میرا بھی حصہ دو۔ تم نے کہا ایسی کی تھی؟ یقین ہونا شرط ہے، اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے۔ تیسرا یقین آپ کے سینے میں ہر وقت رہنا چاہیے، ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا نا اس میں علاج نہیں رکھا۔ بعض کہتے ہیں نا الو کو ذبح کر کے ایک چمچ پانی پلا دو تو جس کی زبان اٹکتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، غلط ہے۔ یہ سارے کا سارا کرونا کہاں سے آیا ہے؟ ہاں کہاں سے آیا ہے؟ یہ چمگادڑ کھانے والوں سے آیا۔ حرام چیز بھی اللہ نے علاج نہیں رکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں اس لیے نشہ کرتا ہوں، بس کام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ آئے کہتے کام کرتے اس لیے تھوڑی سی شراب پیتے ہیں۔ فرمایا یہ شراب علاج نہیں ہے، بیماری ہے، ام الداء، ام الخبائث، ام الفواحش، مختلف روایت۔ جس کو حرام شریعت نے کہہ دیا ہے اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ اور مشائخ نے آپ کو بالکل صحیح کہا ہے کہ اس دنیا میں افراتفری ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ کافروں کی الغار سے متاثر مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ پہ ایمان اور یقین کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے قصہ تو سنا ہوگا، میں پھر سنائی دیتا ہوں۔ آپ میں سے 10 سال کا کون بچہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ 10 سال جس کی عمر ہے، جس کی عمر 10 سال ہے وہ کھڑا ہو جائے، آگے آ جائے۔ بس 2 بچے ہیں۔ بیٹا وہ کیوں اتار لیا آپ نے؟ ماشاءاللہ۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں میں رقہ کی مسجد میں گیا تو 10 سالہ بچہ دیکھا۔ کتنے سال کا؟ نماز بڑی خوبصورت پڑھ رہا تھا، اس نے سلام پھیرا تو میں نے پوچھا انت ومن انت، کون ہے آپ؟ کہتے ہیں طفل یتیم، میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ لم يتجاوز عمره 10 سنين، 10 سال سے زیادہ نہیں تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کو بیٹا آ کے بیٹھ سکتا، آج شاباش۔ کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کا خرچہ اٹھاؤں، کفالت کروں۔ 10 سالہ بچہ کہتا ہے لیکن ب5 شروط، آپ ٹھیک ہے میرے کفیل بنے لیکن میری 5 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ کس نے کہا؟ کتنی عمر ہے؟ پوچھا 5 شرطیں، کون سی شرطیں؟ کہتے ہیں ستطعمنی اذا انا جوعت، بھوک لگی تو کھانا کھلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں نعم حتی تشبع، اتنا کھلاؤں گا کہ تم سیر ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں حسنا، ٹھیک ہے، ایک شرط پوری ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ ستسقینی اذا انا عطشت، پیاس لگی تو پانی پلاؤ گے؟ قلت له نعم حتى ترتوي، کہتے ہیں حسنا ٹھیک ہے۔ ستکسینی اذا انا عریت، لباس کی ضرورت ہوئی تو لباس دو گے؟ قلت له نعم، جی ہاں۔ قال حسنا ٹھیک ہے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ کھانا بھی دوں گا، پانی بھی دوں گا اور لباس بھی۔ ستشفینی اذا انا مریض، اگر میں بیمار ہو گیا تو شفا دو گے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قلت له اما العلاج فاقدمه لك والشفاء بيد الله، میں تو دوائی دے کر دوں گا، شفا تو کس کے پاس ہے؟ بچہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ کہتے ستحیینی اذا انا مت، اگر میں مر گیا تو زندہ کرو گے؟ قلت الحیات والممات بید اللہ، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مسکرا کے مجھے کہتا ہے اذن فاترکنی بالذی خلقنی ثم یہدین،
वल्लज़ी युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। ना तुम शिफा दे सकते हो, ना तुम जिंदगी दे सकते हो, और जाओ मुझे उसके साथ रहने दो जिसने मुझे पैदा भी किया, हिदायत भी दी, खिलाता भी है, पिलाता भी है, जब मैं बीमार होता हूँ शिफा भी देता है, वो मुझे मारेगा भी और दोबारा जिंदा भी करेगा। तो मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं उसने मुझे समझ आई तवक्कल अल्लाह व कफा, इसको तवक्कुल कहते हैं, और 10 साला बच्चे को ये बात समझ आ गई है और अल्लाह उसे काफी हो गई। तो मेरी और आपके अंदर ये कैफियत होनी चाहिए, कभी भी आप किसी बीमारी से, किसी भी इस तरह की इशू से अपने आप को कभी परेशान न करें। कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, क्या बनेगा, भी कब्र बनेगी और क्या बनेगी, और वो भी कच्ची बननी है, पक्की की तो इजाजत नहीं है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुजस्ससल क़ुबूर व युक्तब अलैहा व युबना अलैहा व अन तूता। पक्की कब्र बनाना भी मना है, कतबे लगाना भी मना है, उस पर दरबार शरीफ बनाना भी मना है, और उसको रौंदना, उसकी बेहरमती करना भी मना है। आप जो भी कर लें, आपकी मौत पहले नहीं आएगी। एहतियात जितनी भी कर लें, मौत वक्त पे आनी, लेट नहीं होगी। फर्क सिर्फ इतना हो गया, एहतियात करने से सुन्नत जिंदा होती है, अजर मिल जाएगा, बेहतियाती से और भी बड़े जख्म आएंगे, मौत तो आनी आनी। इसलिए आपके अंदर कोई खौफ नहीं होना चाहिए, ये खौफ अल्लाह ताला की होना चाहिए। जब अल्लाह का फैसला आ गया उससे तो हम सर फेर नहीं सकते। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। चूँकि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो समझ तो नहीं आते, लेकिन चूँकि मदारिस जो दुनिया को दीन की सही राह दिखाने वाली दानिशगाहें हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने तो एहतियात की गरज से ही कोरोना वायरस का नाम लेके छुट्टियां की हैं यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेज से। तो हम कोरोना वायरस के लिए नहीं, बल्कि निज़ाम को कायम रखने के लिए आज से हम भी छुट्टियों का ऐलान कर रहे हैं, सिवाय 8वीं और 7वीं क्लास के। बकिया साथी 5 अप्रैल तक उनको छुट्टियां होंगी, लेकिन 3 शर्तों के साथ, और वो शर्तें आपके फायदे की हैं। बेटा, आपके इम्तिहानात आपके सर पे हैं, आप कौम की अमानत हैं, अपने वालिदैन की उमंगों और उम्मीदों का मरकज़ हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों की नेकी आपके साथ वाबस्ता है। आप अपनी किताबें साथ ले जाइए, अपनी तैयारी कीजिए। जो ही आप 5 को वापस आते हैं, हो सकता है कि अगले 2 दिन के बाद आपका एग्जाम हो, इसलिए आप अपने इल्मी मुबाहत को ज़ाया न होने दीजिए। जो उम्मीद है कि आप इसको पसंद फरमाएंगे, ये कोई ऐसी कड़ी शर्त नहीं है। तो तमाम भाई, तमाम साथी अपनी अपनी किताबें अपने साथ लेके जाइएगा, ताकि आपके इम्तिहान की भरपूर तैयारी हो। दूसरी बात यह है, जो आपने दुआएं सुनी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगी, और खुसूसन मशाइख किराम की जो कीमती गुफ्तगू सुनी है, वो पैगाम अपने ऊपर वाजिब करें कि हमने वहाँ सुनाना है, घर में भी, खानदान में भी, दोस्तों में भी, और उम्मत को गिरने नहीं देना। लीडर हैं आप, वारिसान नबूवत हैं, और अंबिया का तरीका ये होता था वो कौमों को उठाया करते थे। तो बयान करेंगे इंशाअल्लाह। जो इमाम इब्न क़य्यिम कहा करते थे, सबसे बड़ी हलाकत ये है कि फितनों के दौर में कोई बुराई में चला जाए, उधर फितना और हलाकतें हो रही हों, उधर इंसान बुराइयों पर लग जाए। नमाजों की पाबंदी कीजिएगा, वालिदैन की खिदमत को अपनी सआदत समझिएगा, और एक अच्छा तालिब इल्म, एक नेक और साले तालिब इल्म साबित करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। अपनी इज्जत पे, अपने असातिज़ा की इज्जत पे, और खुसूसन अपने मिशन पे कोई नुक्ता न आने दीजिएगा। ये मदारिस, यही हमारी बका की निशानियाँ हैं। ये मसाजिद जब तक ये कायम रहेंगी, दीन इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। मुझे 7वीं सदी का किस्सा याद आ रहा है, जब इसी तरह की बीमारी हुई और हजारों लोग एक एक दिन में उनके जनाजे उठते थे।
اس وقت کے بادشاہ نے پھر کیا کیا؟ جتنے آلات موسیقی تھے وہ توڑوائے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام شروع کیا تھا. 1 ہفتے میں اللہ نے ساری بیماری ختم کر دی. تو آپ یہ نیکی کی باتیں ضرور پہنچائیے گا.